حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک سے ملنے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ ڈرائنگ روم میں ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ بھی ساتھ تھیں۔ خاوند یاسین ملک کئی سالوں سے قید میں ہیں اور آپ کا سسرال کشمیر کئی مہینوں سے کرفیو میں۔ کتنا رابطہ ہوتا ہے وہاں پر اور کیسے ہوتا ہے؟ رابطہ تو کوئی نہیں ہو رہا جب سے آئی تھنک 3 اگست سے انہوں نے آرمی کرفیو لگایا ہے، اور ہم لوگوں کا گھر بھی معصومہ میں ہے جو لال چوک ہے، جو غازہ اسٹرپ جس کو کہتے ہیں، اور سب کے نمبرز آف جا رہے ہیں۔ ہماری لینڈ لائنز بھی انہوں نے بہت عرصہ پہلے ہی بند کر دی تھیں وہاں پہ، تو میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، مگر جو رپورٹس جو آ رہی ہیں، جو اخباروں کے تھرو مجھے پتہ چل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ یاسین صاحب کے خلاف انہوں نے ایک ٹرائل، جو کوئی جھوٹا مقدمہ تھا 30 سال پہلے کا، وہ انہوں نے اس کا ٹرائل شروع کر رہے ہیں اکتوبر کے اندر۔ یاسین ملک صاحب سے آپ کا آخری رابطہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ آخری رابطہ ہوا، بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ 22 فروری ہماری شادی کی سالگرہ تھی 10ویں، اور میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ڈالا ہوا تھا اپنی شادی کی فوٹوگراف ان کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے جو فیس بک اکاؤنٹ، آپ کو پتہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنے ہیں نہیں، میں نے ان کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو وہ کبھی کبھی اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ہماری پکچر لگائی ہوئی تھی کہ 10 ایئرز ہو گئے، ڈیکیڈ اور ٹوگیدرنیس، حالانکہ کتنی جدائیاں بھی ہیں۔ تو اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ، کہ بھی یہ خدا نخواستہ آخری آپ لوگوں کی ہوگی ویڈنگ اینیورسری۔ اٹ واز ویری ڈسٹربنگ۔ رات کو گھر پہ چھاپا پڑا معصومہ میں، اور انڈین آرمی آئی، ان کو لے گئی، اور جانے سے پہلے انہوں نے ہمیں واٹس ایپ کی کال کی اور مجھ سے بھی بات کی، بیٹی سے بھی کی، اور رضیہ سلطانہ تو ان کی مطلب لائف لائن آپ کہہ دیں، تو اس کو یہی کہا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں۔ تو رضیہ نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں رات کو، ویئر آر یو گوئنگ؟ وہ کیونکہ وہ بھی بہت پروب کرتی ہے، کہتے ہیں میں بہت دور جا رہا ہوں۔ تو پھر کہا تو وہ کہتے ہیں میں بہت دور، تو وہ مجھے یقین کریں سہیل صاحب، رات کو سونے کے ٹائم بھی جب میں اٹھتی بھی ہوں مجھے وہ ہانٹ کرتے ہیں ان کے الفاظ جو تھے، کیونکہ میں نے اسپیکر پہ لگایا ہوا تھا۔ تو یہ زندگی کتنی مطلب جب آپ نے پہلی دفعہ انٹرویو لیا تھا تب کتنی خوشیاں تھی، سیلیبریشنز تھی، ملک صاحب اور یہاں تھے، اور میں نے آپ کا ٹاک شو بھی دیکھا وہی والا ایک دن جیو کے ساتھ، اینڈ آئی واز سو ڈسٹرب کہ کتنے خواب ہیں یاسین صاحب کی، کتنے بڑے لیڈر ہیں اپنی عوام کے، اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت ایک تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں ہے۔ تہاڑ جیل ہے کہاں؟ تہاڑ ہے دلی کے قریب ہے، اور یہ ان کا بیرک نمبر 7 ہے وہاں پہ، اور ان کو ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی نوٹوریس ترین جیلوں میں سے ہے، جس طرح گوتنامو بے ہے اس طرح اس کا بھی ایک بہت نام آتا ہے، جس طرح آگرہ جیل کا، اور یہاں پہ کنسنٹریشن کیمپس کی طرح لوگوں کو رکھا ہوتا ہے، بند کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ مقبول بٹ شہید کی بھی وہاں پہ جست خاکی ہے، افضل گرو شہید کی بھی، اور یہ ایک بہت ہی سمبولک ہے کشمیریوں کے لیے کہ جو بھی ہمارے عظیم ترین، مقبول بٹ شہید سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا کشمیریوں کے لیے، تو ان کے بعد اب یاسین صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جیل سے کوئی نہ کوئی پیغام تو آیا ہوگا۔ پیغام یہی تھا جو آخری دفعہ ان کی ملاقات ہوئی میری جو سسٹر ان لا ہے آمنہ باجی کے ساتھ، تو وہ ان کو مل کر آئیں، تو وہاں پہ یاسین صاحب کا بھائی کوئی نہیں ہے، بہنیں نہیں، لوتے ہیں ایک ہی، بہت ہی پیار کرتے ہیں، ساری فیملی، بہنیں بھی بہت لاڈلے ہیں اپنے ماں باپ کے، 3 بہنیں ہیں اور 3 بہنیں، اور وہ بھی انہی کی طرح بہت ہی بہادر ہیں اور بڑی بولڈ ہیں، اور بڑا انہوں نے ساتھ دیا۔ والدہ زندہ ہیں؟ والدہ ماشاءاللہ بہت، میری جو ساس ہیں، آپ کبھی ان سے ملیں تو آپ کو پتا چلے میری والدہ کی طرح وہ بھی بہت ہی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے ان کی۔ خود آپ کا پاکستانی محب وطن خون اور آپ کی اولاد کشمیری، تو جب حالات کشیدہ ہوتے ہیں، کرفیو ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ کے دن رات کیسے گزرتے ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی ایک لمبا سفر ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے کہ کسی کے شوہر جیل میں چلے گئے، چلو چند مہینے مشکلات کے کاٹے، یہ مسلسل ہے۔ شادی کو 10.5 سال ہو گئے
اور صرف 60 دن اکٹھے رہے. 60 یا 61 ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اور کیونکہ ویزا جب بھی ملا ہے میں وہاں پہ گئی ہوں تو ان کو فوراً ہی 2 دن کے بعد جیل میں ڈال دیتے ہیں کسی بہانے سے, کسی ریزن سے. پھر وہاں پہ پولیس اسٹیشن یا جیلز میں, وہاں پہ کوٹھی باغ کا پولیس اسٹیشن میں بہت دفعہ جاتی رہی ہوں, میں وہیں پہ ہی ان کو ملتی رہی ہوں, اور یا سینٹرل جیل کے اندر, اور یا ان کے کورٹ کیسز چل رہے ہوتے ہیں, یا وہ ہائیڈنگ میں ہوتے ہیں. یہ بھی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ جو ان کے ٹاپ لیڈر ہیں وہاں کے, پرامن تحریک, ایک سیاسی تحریک چلا رہے ہیں, مطلب ان کو چھپنا پڑتا ہے 15 دن پہلے. اگر کوئٹ کشمیر کی انہوں نے کیمپین سٹارٹ کی ہے یا وہ کفن باندھ کے ریلیاں سٹارٹ کی ہیں تو ان کو غاروں میں چھپنا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کہاں کا سڑکوں پہ فقیروں کی طرح چادریں آگے رکھ کے یہ رات کو سردی میں -ڈگری میں یہ راتیں گزارتے ہیں, جیسے کہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا کوئی دہشت گرد ہے, کوئی چھپا ہوا ہے, کوئی اشتہاری ہے, کوئی مجرم ہے, کیا ہے. تو اٹ واز ویری ویری پینفل کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے ہسبینڈ کہاں ہے, بے ہوش تو نہیں ہوگی, ان کی طبیعت تو نہیں خراب ہوگی, کسی نے کھانا دیا, دوائی دی, یوں ہی چلتا ہے دن رات. آپ تو خود لال چوک میں رہیں, وہیں پر ملک صاحب کا گھر بھی ہے, تو ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ اتنا دن ہو گئے, کرفیو لگا ہوا ہے, تو لوگ کیسے رہتے ہوں گے, کہاں سے کھاتے ہوں گے, بچوں کا دودھ کہاں سے آتا ہوگا. حالات تو بہت ہی خراب ہوں گے. مجھے یاد ہے 2010 کے اندر جب امرناتھ یاترا کا رو ہوا تھا, بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں انجرڈ ہوئے تھے, اور اسی میں ایک پیسفل پروٹیسٹر برہان وانی بھی تھا جس کے ساتھ بہت ہی بری ٹریٹمنٹ کی, اور بھی ینگسٹرز کے ساتھ بہت ٹارچر کیا گیا. تو اس وقت سہیل صاحب پورا منتھ آرمی کرفیو تھا, دکانیں بند تھیں, دودھ بھی نہیں تھا بچوں کے لیے, بچے بے ہوش ہو رہے تھے, مرنے کے قریب تھے وہاں پہ, اور ہمارے بھی گھر میں کچھ کھانا نہیں تھا. معصومہ میں تھے, میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی اس وقت. تو یہ کشمیری جو نیشن ہے اس نے بہت دفعہ لمبے پرولونگ کرفیوز دیکھے ہیں, اور انہوں نے بہت عرصے سے, بہت سالوں سے نا یہ تھوڑا سٹاک پائل رکھتے ہیں, دوائیاں بھی رکھتے ہیں, کھانا پینا, کیونکہ یہ وار زون ہے. مگر کب تک چلے گا وہ بھی, اس کا بھی ایک لمٹ ہوتا ہے. رائس رکھ لیں, ڈرائی آئٹمز رکھ لیں, آپ کوئی دوائیاں رکھ لیں, مگر دوائیاں بھی وہاں پہ 2 نمبر زیادہ تر ملتی ہیں کشمیر کے اندر, مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. یہ میں نے خود بھی وٹنس کیا, ایک آدھ شاپ کے علاوہ وہاں زیادہ تر جو سپلائیز آتی ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے. کھانے پینے کی بھی جو چیزیں انڈیا سے آتی ہیں وہ بھی سب سٹینڈرڈ کی ہوتی ہیں. تو اب آج کل تو وہ بھی تصویریں آ رہی ہیں, وائرل ہوئی ہیں کچھ پکچرز فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر پہ, کہ جو درگاہوں کے باہر جو پجنز بھی ہوتے ہیں, کبوتر بھی ہوتے ہیں, وہ بھی مر گئے. تو وہ ایک الارمنگ فوٹوگرافس ہیں کہ ان کے لیے بھی باجرا بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ حالت ہے. کشمیر کی تحریک آزادی کو تو وہاں کے لوگوں نے اپنے خون سے رقم کیا ہے, اور اب بھی اپنی جانیں قربان کر کے اس کو چلا رہے ہیں. لیکن ایک مضبوط سیاسی تحریک کیوں اکٹھی نہیں ہو سکی, کیوں کھڑی نہیں ہو سکی؟ کبھی اس پر آپ کی ملک صاحب سے بات ہوئی, اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا سلوشن تو یاسین صاحب نے نکال ہی لیا ہے. میری والدہ نے جب شادی ہوئی تھی تو ایک ہی ریکویسٹ کی تھی یاسین صاحب کو کہ آپ کی جو مین لیڈر ہے, ٹاپ لیڈرشپ جو ہے, چاہے وہ پرو انڈیپینڈنس ہے, پرو پاکستان ہے, آپ سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. کیونکہ پہلی جو سیڑھی ہے یا جو پہلا سٹیپ ہے وہ حق خود ارادیت کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہو, پھر اس کے بعد رائے شماری جو سیکنڈ سیڑھی ہے, اور تھرڈ ہے کہ جو کشمیری چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ کو جب تک کہ آکوپیشن کے خلاف آپ ہندوستان کی کھڑے ہوئے, آپ مل کے اپنی پروٹیسٹ ریلیز میں اسٹرینتھ لائیں. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب سے مشکل کام اس لیے ہے کہ میری جو تنظیم ہے, جو دوسری تنظیم ہے, ان سب پہ ہندوستان بین لگا دے گا, کیونکہ وہ یونٹی کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہندوستان. مگر پھر بھی میری والدہ نے ان کو یہی کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا ایک سٹیپ تو لیں تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا, کیونکہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہی ہے جس وقت برہان وانی کی شہادت ہوئی ہے اس سے چند ہی عرصہ پہلے ایک جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ یاسین صاحب نے فارمولیٹ کیا, اسپیئر ہیڈ کیا. وہ سعید علی گیلانی صاحب کے گھر گئے, خود ڈرائیو کر کے اپنی گاڑی گئے. پھر یہ میر وائز عمر فاروق صاحب کے گھر گئے, اپنی گاڑی میں ان کو بٹھایا میر وائز صاحب کو, اور لے کے گئے گیلانی صاحب کے پاس. پھر وہاں پہ ان کی بہت سی میٹنگز ہوئی اور برین سٹارمنگ ہوئی. پھر آسیہ اندرابی صاحبہ, دوسرے جو لیڈرز ہیں وہاں پہ, مگر جو ٹاپ مین لیڈرز ہیں ان کی آپس میں
بہت سی میٹنگز کے بعد کنسنسس ہوا اور اناؤنس کیا کہ ہم لوگ اپنی جو ہندوستان کے خلاف جو بھی ان کی پالیسیز ہیں اور جو حق خود ارادیت کی ہماری اسٹرگل ہے, جو اٹراسٹیز ہو رہے ہیں, پروٹیسٹ کیلنڈر جتنے بھی ہمارے ہوں گے جو اس طریقے سے پرامن طریقے سے ہم احتجاج کریں گے, اس پہ ہم سب ایک پیج پر ہوں گے, الگ الگ پروٹیسٹ یا ریلیز نہیں چل رہی ہوں گی. تو اس کے بعد برہان وانی کی شہادت ہوتی ہے, اور یہ یونٹی بھی جس وقت فارمولیٹ ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا جو یونیفائنگ پوائنٹ تھا وہ ڈیموگرافی کا تھا. آرٹیکل 370 کی جو ایبروگیشن 35A کی جو ہندوستان کی جو مودی سرکار ہے پچھلے بھی الیکشنز میں جو انہوں نے اپنی مینیفیسٹو میں رکھا ہوا تھا, تو برہان کی بھی آخری جو ویڈیوز آپ دیکھ لیں اس نے بھی یہی کہا تھا اٹس ان ایکسیپٹیبل, اور عوام کی بھی یہی آواز تھی. تو یونیفیکیشن میں ایک بہت زیادہ ایک اسٹرینتھ آئی کشمیری نیشن میں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ, خیر بہت سے لوگوں پہ وہاں ٹارچر ہوا, مگر لیڈرز میں جتنی زیادہ ٹارچر یاسین صاحب نے برداشت کیا, ان کے جسم کا ایک ایک حصہ گواہ ہے اس بات کا. بے شک وہ اپنے منہ سے زیادہ بتاتے نہ ہو, مگر اٹ از این اوپن سیکرٹ. ان کو جو اس یونٹی کے بعد جیل میں, سینٹرل جیل سری نگر میں, جو ان کو زہریلا ٹیکا لگایا گیا جب ان کو ایک نرسنگ ہوم میں یہ لے کے گئے, وہ ایک ڈائی انجیکشن تھا جس کا نام تھا, اور وہ سٹی اسکین ان کا کرنا تھا, وہ برسٹ کرا دیا انہوں نے. ہاف باڈی ان کی بلو اور بلیک ہو گئی تھی, اور بالکل جیسے پس پھیل جاتی ہے پھول گئی تھی ان کا بازو تک. پنجرا ہے 5x7 فیٹ کا. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ جموں کشمیر کی جو ہائی کورٹ کی جو ڈیلیگیشن وہاں پہ گئی, جو وہاں یاسین صاحب کو ملی, دوسروں کو بھی ملی, سب کو وہ مل کر آئی ہے, اور جو یاسین صاحب نے ان کو خود ڈائریکٹ بتایا کہ مجھے کس طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور وہاں پہ اوپن لیٹرن ہے, اس کے سامنے زمین پہ, سخت زمین پہ ان کو سلایا جاتا ہے. اس سے بدتر اور کیا طریقہ ہے کہ دن رات قید تنہائی, اور ارد گرد 35 کمپاؤنڈز ہیں جو خالی ہیں. یہ تو ایک گریو یارڈ سے بھی بدتر صورتحال ہے جو ایک زندہ انسان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں. کون سی وہ اللہ کی غیب کی طاقت ہے کہ ابھی تک اللہ نے ان کو زندہ سلامت رکھا ہوا ہے, مگر کب تک؟ ایک ہیومن لائف ہے. دے آر کلنگ ہم اینڈ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس, ناٹ اے سلو ڈیتھ ریل. یہ بہت فاسٹ طریقے میں لے کے جا رہے ہیں. ان کے کان میں پس پڑ گئی ہیں. دوپہر کا کھانا والدہ اور بیٹی کے ساتھ ہی کھایا. آپ تو کشمیر سے دور بیٹھی ہیں, ساری دنیا کے حالات سے بھی باخبر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی جو سیاسی جدوجہد ہے اور آزادی کی جدوجہد ہے یہ صحیح جا رہی ہے, یا اس کی حکمت عملی میں کہیں تبدیلی کی ضرورت بھی ہے؟ تاریخ اٹھا کے ہم دیکھ لیں تو جو تحریک آزادی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو 10 سال میں آپ کو گول اچیو ہو جائے گا. بڑی نسلیں قربان کرنی پڑتی ہیں, کبھی کبھی 100 سال بھی گزر جاتے ہیں. آپ آکوپیشن کے اندر یا آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے حق خود ارادیت کے لیے. یہ کوئی الیکشن گیم تو ہے کیا الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے؟ اگر لیں تو کیا ہو؟ الیکشن کا بات یہ ہے کہ وہ انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن ہے, وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, وہ ہندوستان کی آکوپیشن فورسز ہیں. اور آپ میجورٹی لے سکتے ہیں حریت کانفرنس؟ وہ تو بالکل نہیں لینا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے یاسین صاحب کی جو سیاسی تحریک تھی وہ اس وقت شروع ہوئی تھی جب انہوں نے الیکٹورل پروسیس کو سپورٹ کیا تھا لیٹ 80s کے اندر, اور پھر جو ونرز تھے ان کو لوزرز ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اوپن ریگنگ ہوئی تھی جو, تو اس کے بعد پھر یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کی جو آکوپیشن ہے اور جو بھی وہاں الیکشنز ہوتے ہیں, سہیل صاحب آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, اور بائی فورس کتنے لوگوں کو 10 سے بھی کم ہوتا ہے. اس بار تو بہت ہی کم تھا. تو وہ جو بھی آتے بھی ہیں تو کیا کرتی ہیں اسمبلیز, محبوبہ مفتی صاحبہ کیا کرتی ہیں, عمر عبداللہ کیا کرتے ہیں, فاروق عبداللہ کیا کرتے ہیں, لیکن اب تو وہ بھی آواز ملا رہے ہیں. انہوں نے ان کی آکوپیشن کو اسٹرینتھ کیا, اسٹیمپ لگائے, اور انہی کی پپٹ اسمبلیز کے تھرو جتنے کالے قوانین تھے جن کے تھرو امیونٹی ملی ہندوستان کی آکوپیشن کو, ان کی سرکار کو, چاہے وہ ٹاڈا ہے, پوٹا ہے, پوری ٹریل اگر ڈیکیڈز پرانی نکالیں. اور یاسین صاحب کو بھی جو زہریلا انجیکشن لگایا گیا دیٹ واز ان محبوبہ مفتیز ریجیم. محبوبہ مفتی کی بہن کے اغوا کا واقعہ بھی تو ہوا تھا, اور اس کا الزام ملک صاحب پر ہی لگا تھا. وہ بھی پھر واپس کیونکہ ریٹرن ہو گئی تھیں بہت ان کو سیفلی, اور انہوں نے بھی کہا تھا میرے ساتھ کوئی بری ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی. جو کشمیری ان کے ڈیمانڈ تھی ان لوگوں کو ریلیز کیا تھا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے پرامن تحریک چلی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا موقع آ گیا ہے کہ اب عمر فاروق, فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی
ان کو بھی تحریک آزادی میں شامل کر لینا چاہیے. دیکھیں ہسٹری تو بھول نہیں سکتی جو ان کے ہاتھ رنگے ہوئے کشمیریوں کے خون سے. یہ اب کی بات نہیں, ہزاروں میسیکرز ہوئے ہیں. اگر پورا سال کا ہم کیلنڈر نکالیں جس میں ہندوستان کا رول رہا ہے, اور یہ اس زمانے کے چیف منسٹرز ہوتے تھے. اگر یاسین ملک کو چند لفظوں میں بیان کرنا ہو, ہمیں پتہ ہے وہ بہت بڑے مجاہد ہیں, حریت پسند ہیں, لیکن مشال اس کو کیسے بیان کریں گے؟ وہ ایک لیجنڈ ہے, اور میں جس طرح ایک فین ہوتا ہے نا کسی کا, میں ان کی ڈائی ہارٹ فین ہوں. ہی از انبلیویبلی وہ فیئرلیس ہے ان دا فیس آف ڈیتھ. وہ جس طرح موت کو گلے لگاتے ہیں. اور ایک تو میں آپ کو کہوں گی وہ ضرور آپ دیکھیں جو ان کی ایک لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس کے بعد جب وہ جیل میں چلے گئے, تو انہوں نے کہا میں تو بےتاب ہوں, تہاڑ کی جیل کے دروازے کھولو, میں آ رہا ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ایسا دنیا میں آپ نے ایسا کوئی لیڈر دیکھا ہے؟ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے. وہ بھی آپ کو تحفہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو آپ ان سے پوچھیں, آپ نے تو لیکن کہتے تو ہوں گے نا آپ کو. He is the most loving, caring husband ever. دور ہی بھی ہوتی ہے اتنے وہ, جب بھی کوئی کشمیری فیملی وہاں سے آ رہی ہو تو گفٹس کے گفٹس آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا پورا گھر آپ دیکھ لیں کہ یہ کشمیر کا یہ جو سوفاز پہ کلاتھ تک ہے, مطلب کوئی بھی چیز کشمیر کی وہ ان کی چوائس سے آتی ہے. Even when he would be picking me up from the Delhi airport, he would be having flowers and hugging me, and people would say, you're a Hurriyat leader. He's like, no, she's my wife, and hand in hand taking me to markets. He is very, very different from an ordinary, matlab کہ normal جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. He is conservative, but he's enlightened man. کہتے ہیں مرنے سے پہلے نہیں مرنا, انڈیا تو چاہتا ہے ہمیں مارنے کے لیے, تو بالکل فٹ ہو کے نکلنا ہے اور دکھانا ہے ان کو, رونا, اور میں روئی بھی جب بھی ہوں. He doesn't like that. کہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں رو, you have to look your best, that ہم ہارے نہیں ہیں. یہ ان کی اسپرٹ ہے. The spirit was also in قائد اعظم محمد علی جناح, top to bottom, how he dressed, how he talked. He was so sick. پینٹنگز کا شوق ہے, اس پینٹنگ میں کیا دکھایا, کیا یہ بھی کشمیر سے متعلقہ ہے کچھ؟ بالکل, جو کشمیری ویمن ہیں ان کی ولنریبلٹیز, وہ لاسٹ ہیں, وہ خوف زدہ نظر آ رہی ہیں, خوف زدہ بھی ہیں, اور کپڑے بھی آپ دیکھ لیں ان میں گریز کے شیڈ ہیں, جس طرح کہ مٹی اجڑا ہوا جو ایک زندگی کے اندر, جو کہ گرینری جو کشمیر کا گراس ہے, اور وہ انڈین آرمی کا بوٹ ہے, اور اس کے نیچے ہمارا خون ہے, اور یہ باربڈ وائرز ہیں جو کہ فریڈم خون سے لکھا ہوا ہے. آپ کی انسپریشن کشمیری ہے پینٹنگ؟ اب تو میں جو بھی ٹیلنٹ کو ہے, آرٹ یا پینٹنگ یا پوئٹری, وہ میں نے کشمیریوں کے ہی نام وقف کیا ہوا ہے, جو تھوڑا بہت جو بھی میں کر سکتی ہوں. دس از آلسو چائلڈ, بچی ہے, ڈری ہوئی ہے انڈین آرمی سے, اور چھپ کے فیلڈز میں بھاگ گئی ہے, جو کہ ایک نارمل ایک کشمیری بچوں کا یہ ایکسپریشن بہت ہوتا ہے اس طرح کر کے. سہیل صاحب, دس از انشا ملک, جو فرسٹ پوری دنیا میں تھی, ینگسٹ پیلٹ کی وکٹم تھی, 15 ایئرس کی تھی. تو اس کی دونوں آئیز کو پوائنٹ بلینک انہوں نے کر دیا تھا, ونڈوز سے اس کی آئی, اس نے پیپ کیا اور اس کو اسپرے کر دیا تھا. تو یہ اس کا میسج ہے, مائی آئیز آر پیلیٹڈ, آئی کانٹ ریڈ. بٹ اس کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یو کین بلائنڈ مائی ویژن بٹ ناٹ مائی, یو کی ناٹ snatch away or blind my goal of freedom. بڑا یہ پینفل ہے اسٹوڈنٹس کا. This is Mr. Yasin Malik and daughter. Yes. نظام الدین اولیاء, دلی کے اندر. ہم لوگوں کو, آپ کو پتا ہے, جب بھی ہم جائیں تو ہمیں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, بہت تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ ہم پھر درگاہ گئے, وہاں پہ ہم رات گزاری باہر اوپن چھت پہ. تو وہاں پہ میں نے ان کی پینٹنگ بنائی ہے, جو یہ وہاں پہ انہوں نے, کیونکہ اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, اس کو نیمونیا سا ہو گیا تھا مائلڈ, بہت ٹھنڈ تھی دسمبر کی, تو انہوں نے اپنی شال ریپ کر دی. دس از آصفہ, جسٹس فار آصفہ, وہ جو ایک جموں کی بکروال گجر بچی تھی جس کو انڈین فنیٹکس نے ٹیمپل میں جا کے ریپ کیا تھا ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے, لاسٹ ایئر. بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ ہی گھر سے روانہ ہوئی.
نیشنل پریس کلب آئیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا وفد سرپرست اعلیٰ حاجی حنیف طیب کی قیادت میں ان سے کشمیر کے معاملے پر اظہار یکجہتی کرنے خصوصی طور پر آیا۔ یہ ایک نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام ہے، جلد از جلد اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے، اور سب سے پہلی جو ڈیمانڈ ہے کہ کرفیو لفٹ کیا جائے، اور یاسین صاحب تو اس وقت ایک جیل میں نہیں ہے بلکہ ایک ڈیتھ سیل میں ہے، تو آپ لوگ پلیز ہماری آواز بنیں۔ یہ صرف سیاست نہیں ہے، یہ ایک رائٹ ہے ہر انسان کا، آزادی کا حق۔ احتجاجی کیمپ میں شرکت کرنے آئیں۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے معصوم بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان سویٹ ہوم کے ننھے بچوں کا احتجاجی کیمپ قومی اسمبلی کے سامنے لگایا گیا۔ احتجاجی کیمپ میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ظفر الحق، سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف اور زمرد خان بھی شریک تھے۔ بیٹی رضیہ سلطانہ نے ولولہ انگیز خطاب کیا۔ بھوک ہو تو کھانے کے خواب آتے ہیں، ہجر ہو تو وصال کے خواب آتے ہیں۔ آپ کی کیا خواہش ہے؟ سوچتی ہیں کب کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہو جو آپ کو خوش کر سکتی ہے؟ جو سب سے بڑا سہیل صاحب جو خواب ہے دنیا میں وہ یہی ہے کہ یہ LOC نہ رہے، وہاں یاسین صاحب ہوں، ہم یہاں کھڑے ہوں اور ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ کشمیری جو فیملیز ہیں صدیوں سے جو بچھڑی ہوئی ہیں کہ وہ ایک جھلک بھی اپنے کسی لوڈ ون کو مل نہ سکیں، تو وہ میرا خواب ہے کہ اس جنت میں ہم جائیں اور کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو، اور واقعی میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہیون آن ارتھ، تو اس میں سے جو ہیل ہے اس کو باہر نکال دیا جائے اور وہاں پہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور ایک ملن ہو۔ یاسین ملک صاحب اور آپ کی جو شادی ہے اس کا ایک فروٹ، اس کا ایک ثمر آپ کی بیٹی کی شکل میں ہے۔ یاسین صاحب کا کیا خواب ہے، اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کا کیا خواب ہے؟ یہ ایک ہی ہے یا دو الگ الگ خواب ہیں؟ آئی تھنک جو بھی وہ کرنا چاہے مگر کشمیریوں کی آواز بنے، اور وہ خود ہی اس کے اندر یہ ہے کشمیریوں کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے ان کو آزادی کا حق دیا جائے، بٹ وٹ ایور شی وانٹس۔ مگر اس کو شوق ہے بہت زیادہ، سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے، راک سٹار بننا چاہتی ہے، کبھی کہتی ہے میں اچھا پولیس گرل بنوں گی، میں سیو کروں گی کشمیریوں کو، اس کے خواب ہیں۔ کبھی وہ پائلٹ کا ہوتا ہے، ابھی تو شی از گروئنگ اپ۔ فرض کریں کل کسی صبح یاسین ملک صاحب رہا ہو جاتے ہیں، آمین، تو آپ کیا کریں گی؟ کیا دونوں کسی ورلڈ ٹور پہ جائیں گے یا دور دراز کسی کٹیا میں کشمیر کی کسی پہاڑی پر جا کر رہائش پذیر ہو جائیں گے؟ آمین آمین، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ دن بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ان کو ریلیز کرے گا تو ہم لوگ حج پہ جائیں گے، خانہ کعبہ جائیں گے ہم لوگ، اور وہاں پہ حاضری دیں گے، اور پھر میرا بہت دل ہے کہ حضرت علی کے بھی مزار پر ہم لوگ جائیں، وہاں پہ بھی۔ تو بس اللہ کرے ہمیں، اللہ میں ہمت دے اور وہ سکون دے، کیونکہ جتنی سفرنگز یاسین صاحب نے دیکھی ہیں، میرے ساتھ تو پھر بھی بیٹی ہے، میں ان کی جھلک دیکھتی ہوں، مگر ان کے پاس نہ ان کی وائف ہے نہ بیٹی ہے، اور صرف غم ہی غم ہے۔ تو اللہ کرے یہ جدائیاں چھوٹیں۔ گھر واپس آئیں۔ اکانومسٹ حسین ملک کی اہلیہ، یاسین ملک کی ساس اور مشال ملک کی ماں، یہ سارے مشکل رول کس طرح سے نبھاتی رہی؟ مجھے ایک بات یاد دلا دی میری والدہ کی، مایوسی کبھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جو میرے ذہن میں رہی شروع سے۔ یاسین ملک کو داماد بنانے کا فیصلہ کیا تو کیا اندازہ تھا کیا کیا مشکلات سامنے آ سکتی ہیں؟ کسی حد تک مجھے اندازہ تھا، کیونکہ جب میں نے اس سے کچھ ملاقاتیں ہوئی میری اکیلے میں بیفور میرج، تو میں بڑے سوچ سمجھ کے بات کی میں نے کہ بچی آپ کو پتہ ہے آپ سے بہت چھوٹی ہے۔ کتنا فرق ہے؟ میرے خیال ہے کہ 22-20 کا ہے۔ کہتا ہے آپ نے کچھ میرے بارے میں جو بھی سنا کیا، لیکن مجھے کتابیں کھنگال کر آیا آپ کے گھر، میں آپ کی 4تھی نسل کو ہی پڑھ کر آیا،
2 شادیاں تو عام تھیں. آپ کے نانا نے نہیں کی تھی. میں ہنس پڑی. تو کہتا آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ سے کتنے بڑے خیر سے. تو ریسٹ ایشور میں اس کو پھولوں کی طرح رکھوں گا. آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا بھی 27 سال کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کہتا یہ تو مثالی ہے. تو پھر میں نے کہا اللہ کرے بھی مثالی ہو. اللہ کے جو کام ہے میں اس میں دخل نہیں دینا چاہتی, مگر میرا حق ہے, مجھے پوچھنے کا حق ہے. کہتا پوچھیں, میں سارا دن بیٹھا رہوں گا. پوچھیں, لکھا ہوگا نا میں لڑائی کی, جھگڑے کیے, تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ میں چیف کمانڈر تھا. ہاں میں تھا. کیوں تھا؟ پوری قوم کو میں نے بیڑا اٹھا لیا تھا میں نے, کہ میں نے جتنا بھی ہو سکے میں نے اسے آزاد کرانا ہے. تو اس میں تو پھر آپ کو پتا ہے مشکلیں آتی ہیں. اور ایک بات بتا دوں, مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. شادی کے بعد بطور داماد آپ نے انہیں کیسا پایا؟ بہت ہی نیک, بہت ہمبل. میری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر اس نے میری عزت کی. کیا مشال کی یاسین کے ساتھ شادی کے بعد آپ کی کشمیر سے محبت بڑھ گئی؟ آف کورس, کیونکہ وہاں میرے رشتے تھے پہلے بھی, وہ پھر ایک طرح ریوائیو ہوئے. کیا کبھی سوچتی ہیں کہ پھول جیسی بیٹی کہیں کانٹوں کے دیس میں تو نہیں بھیج دی؟ بعد میں نہیں سوچا, جب یہ پہلے کی باتیں تھی, جب ابھی نہیں کیا تھا. فری ہینڈ دیا تھا ویسے میں نے, جیسے بیٹا تمہاری مرضی ہے. 4 سال لگائے تھے میں نے اس کو دیے تھے. سوچ لو. کیا سمجھاتی ہیں بیٹی کو مشکل حالات میں؟ جس دن بہت زیادہ ہم پر پریشر پڑتا ہے انڈیا کی طرف سے, یاسین کی کوئی بات نہیں آتی ہے, اس کی بہنوں کے ساتھ سارا, پھر میں کہتی ہوں نکالو دل سے, دل میں نہیں رکھنا, دروازے باندھے میں ہو تم. دل کا ایک ایک حال بتائے گی. امی میں کیا کروں آپ بتائیں؟ بیٹا بس دامن نہیں امید کا چھوڑنا. اگر کسی دن تم ڈس اپوائنٹ ہوگی سمجھو تم کافر ہو جاؤ گی. بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ رضیہ سلطانہ. آپ کو پتا کس کا نام تھا؟ ایک بریو فائٹر کا. اور آپ کے فادر کدھر ہیں آج کل؟ وہ کسی طرح جیل میں ہوتے ہیں, کسی ٹائم گھر ہوتے ہیں. آج کل کدھر ہے؟ جیل میں بھی ذرا. آپ کی لاسٹ اپنے بابا سے کب بات ہوئی ہے؟ اب فون لائن نہیں ہوتا نا. فون لائن نہیں ہوتا. اور تب وہ ایسے نا جیل میں ایسے نا. پاپا کی کیا بات یاد آتی ہے؟ میری یاد آتی ہے ان کو بڑا. آپ کو کیا لے کے دیتے تھے, کیسے پیار کرتے یہ تھے؟ فیرن دیتے ہیں مجھے, یہ فیرن دیتے ہیں مجھے. اور باتیں کیا کرتے ہیں آپ سے؟ کالز می مائی زو. اس کا کیا مطلب ہے؟ میری جان. میری جان. اچھا. اور آپ کیا کہتی ہیں انہیں؟ میں لو یو بولتی ہوں. اب ماما سے پوچھتی ہیں آپ؟ میں پوچھتی ہوں. مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوتے ہیں ویسے کسی ٹائم. اچھا. اپنے آفس میں ہی آتے ہیں. پاپا سے ملیں گی تو کیا کہیں گی؟ ہیلو, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. مائی فادر از لائک قائد اعظم حامد جناح بٹ فار کشمیر. I need your help to get all the Kashmiris out of jail. Get them, all of them out. My father, the water that you're drinking, it's کشمیری کا خون ہے یہ کشمیریوں کے, کہ ہم کو یہ دے رہے اپنا پانی. پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کے نئے دفتر کا افتتاح کرنے آئے. یہ دفتر ان کی سرپرستی میں کام کرے گا. والدہ اور بیٹی کے ہمراہ گوڑا شریف دربار حاضری کے لیے آئے. چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. کشمیر کی آزادی اور اپنے شوہر کی رہائی کے لیے خصوصی دعا کی. آپ زندگی میں شوق اور چنچل رنگوں کا استعمال کرتی ہیں. خود پھولوں جیسی حسین ہیں. لندن اسکول آف اکنامکس جیسے اعلیٰ ترین ادارے سے تعلیم حاصل کی, لیکن شادی کا فیصلہ بڑا غیر روایتی کیا. بار بار جیل جانے والے
हुर्रियत पसंद से शादी करना रिस्क तो था? मेरे अंदर बचपन से ही एक रिबेल था, मेरे अंदर एक खोज होती थी कि मैं दुनिया में क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था. बेशक मैं एक आर्टिस्ट थी और दिन रात पेंटिंग्स बनाना, अपने कमरे में बंद हो जाना, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स वगैरह, और मैं कहती थी कि ये सब किसने बनाया है, ये खूबसूरती, ये फूल, ये फल, ये ग्रास. तो आपकी पेंटिंग्स में भी बड़े रंग हैं, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है. तो बस यही होता था कि एंड मेरा यही ओ लेवल्स के भी मेरा जो थीसिस था उसमें भी मैंने यही लिखा था आर्ट के अंदर कि द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड और द यूनिवर्स इज अल्लाह ऑलमाइटी. क्या शादी से पहले बहुत सोचा, ज़हनी कश्मकश रही कि शादी करूं या ना करूं? वो तो एक कोई डिवाइन अल्लाह की तरफ से एक गाइडेंस थी मुझे. कोई रोशनी नजर आई, कोई ख्वाब नजर आया? ख्वाबों में मैं बहुत बिलीव करती हूँ. मेरे साथ शुरू से ये हुआ है कि ख्वाब के थ्रू मुझे कोई डायरेक्शन आती है. यासीन मलिक साहब से शादी के बारे में ख्वाब में डायरेक्शन आई? बिल्कुल क्लियर, वही मैं आपको बता रही हूँ कि 2002 ऑनवर्ड्स जब मेरे वालिद साहब की वफात हुई, हम पे बड़े कोर्ट केसेस भी चल रहे थे प्रॉपर्टी मैटर्स पे, तो पापा आते थे ख्वाब में, गाइड करते थे हमें. तो 2005 में जब यासीन साहब भी मिले पहली दफा, तो उस वक्त हम पंजाब हाउस गए थे. माई मदर वॉज वेरी एक्टिव इन PMLQ, तो वहाँ पे इनकी स्पीच मैंने सुनी और इन्होंने वहाँ जो इनकलाबी जो पोइट्री थी फैज़ अहमद फैज़ की, वो रिसाइट कर रहे थे. लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी. तो जिस पैशन से वो रिसाइट कर रहे थे, तो मैंने कहा मैंने इनसे मिलना ही मिलना है, मैंने ऑटोग्राफ लेनी है, बहुत दर्द है इनकी आवाज़ में. तो फिर मिले, उन्होंने ऑटोग्राफ दी, बल्कि वो सबको, मतलब इतना मीडिया था उनके इर्द गिर्द, इतने लोग मिनिस्टर्स से उनके ऑटोग्राफ्स ले रहे थे, सबको जैसे चीर के वो आगे हमारी तरफ, खुद ब खुद वो आगे. हालांकि मेरी इंटेंशन थी मेरी वालदा की कि हम उनकी तरफ जाएं ऑटोग्राफ लें, वो हमारी तरफ खुद आगे. ये अल्लाह की तरफ से होता है ये, जिस तरह के एक 360 पुल जिसको कहते हैं आप. तो ऑटोग्राफ उन्होंने मुझे दी, मेरी वालदा को भी दी. वो मैंने ऑटोग्राफ अब भी सुहेल साहब मैंने बहुत फ्रेम करके रखी हुई है. उनकी जितनी भी मेमोरीज हैं जो पहले उन्होंने रोज मुझे दिया था, वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है. एंड इट्स जस्ट लाइक यू नो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. और फिर उसके बाद मैंने उनको जब पहली दफा देखा, मैंने कहा आप तो बिल्कुल एक हीरो हैं कश्मीर के. तो हंसने लगे और फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर उन्होंने बहुत दुआएं लिखी. और फिर अगले दिन उन्होंने हमें इन्वाइट किया. 1.5 मिलियन सिग्नेचर्स जो उन्होंने बाय फुट कलेक्ट किए थे इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, कि पुरअमन हल चाहते हैं कश्मीरी लोग इस मसले का, और वो मेन पार्टी हैं. तो उस एग्जीबिशन में शौकत अजीज साहब ने इनॉग्रेट की, प्राइम मिनिस्टर थे वो, इमरान खान भी वहाँ पे थे. मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान वाज पुलिंग हिम, तो वो बार बार हमारी तरफ आ रहे थे, कहते नहीं मैंने इनको पूरी एग्जीबिशन दिखानी है. तो और भी इस तरह उनको बहुत से डिप्लोमेट्स बुला रहे थे, पूरी एग्जीबिशन दिखाई उन्होंने हमें. फिर मैंने अपनी कमेंट्स लिखे उनकी एक्नॉलेजमेंट बुक में और बहुत दुआएं भेजी और मैंने अपना ईमेल छोड़ दिया. तो फिर अगले दिन इनका वापसी का था, इन्होंने श्रीनगर वापस जाना था LOC से. इन्होंने मेरी वालदा को कॉल किया और बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप लोग आए और आपको कैसी लगी, और मैं अब कल जा रहा हूँ. तो बस मैंने कहा मैं आपको कर्टसी खुदाफिज, तो आपकी बेटी से भी मैं बात करूँ. फिर मेरी वालदा ने बात मुझसे करा दी, मगर मुझे ये भी याद है कि वो उनके लिए भी कोई थोड़ी हेजिटेंट जरूर थी कि इतनी फॉर्मल किस्म की मीटिंग्स में, मतलब बेटी तो, मतलब आई वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम, मैं टीनेजर थी मैं. तो वो बात उन्होंने मुझसे की और कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो मैंने भी उनको बड़ी दुआएं दी कि सारा पाकिस्तानी नेशन आप लोगों के साथ है और अल्लाह करे मसला हल हो. तो पाकिस्तानी बहुत दुआ करते हैं, तो कहते हैं पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं और आप भी. और फिर उसी वक्त उन्होंने प्रपोज कर दिया राइट अवे, इंस्टेंटली, कि आई वांट टू मैरी यू. और मुझे इश्क हो गया. इश्क भी नहीं, इश्क जो आपको पता है उनका लहजा बड़ा और तरह का उर्दू बोलने का. मैं इतनी घबरा गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह हो गया. मैंने फोन ऑफ किया, फिर मैंने फोन परमानेंटली ऑफ कर दिया. तो फिर इन्होंने ईमेल शुरू कर दी और फिर मुझे ख्वाब आ गया, जो आप ख्वाब की बात कर रहे हैं ना. वालिद साहब आए, मेरे नाना नानी, और मंगनी हो रही है मेरी और यासीन साहब के साथ उस ख्वाब में, और ईद का दिन है, और तीनों इस दुनिया में नहीं है. मैंने अपनी वालदा को बताया, वो रोने लगी और मैं भी रोने लगी, उदास हो गया. तो फिर मेरे भाई के पास ये 2 दफा उनको मिलने गए अमेरिका, वहाँ पे पढ़ रहे थे. फिर उनके वालिद साहब खाना काबा गए, वहाँ पे उन्होंने दुआ की हज पे कि भाई मेरी जो अमानत है वो इस्लामाबाद में है. और फिर उन्होंने मेरी वालदा को भी वहाँ से फ़ोन किया, बाकायदा रिश्ता मांगा. तो जब उन्होंने ये कहा तो मेरी वालदा ने कहा जी
ہم تیار ہیں. بعد میں یاسین ملک صاحب نے بتایا تو ہوگا کہ انہوں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تو انہیں آپ کیسی لگیں, ان کے کیا احساسات تھے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا اور میں نے کہا میں شادی کرنی ہے بس. اور ان کو اس وقت ایک ہوپ بھی لگا تھا ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ شاید کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایک میرج جو ایک لائف ہوتی ہے اپنی وائف کو ایک اسٹیبلٹی دینا, کیونکہ اس سے پہلے ان کی کوئی ارادہ نہیں تھا شادی کرنے کا, کیونکہ ان کا یہی تھا کہ جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی میں شادی نہیں کروں گا. آئی تھنک لو از بلائنڈ. مگر وہ مجھے یہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یو کیپ سیئنگ کہ آئی فیل ان لو ود یو بٹ یو آلسو ڈیڈ. تو کہتے ہیں وہ میں نے ریڈ کر لیا تھا آپ کی مائنڈ سے. تو میں نے کہا سچ تو ان کو کوئی بھی لڑکی دیکھے ایک ہیرو ہے خوابوں خیالوں کا اور بڑے گڈ لکنگ اور کیا ان کی لائف سٹوری ہے, تو کوئی بھی انسپائرڈ ہو جائے, بٹ اتنی حد تک کبھی بھی نہیں سوچا تھا وہ تو انہوں نے اتنی جلدی. تو اٹ واز آئی تھنک میں بہت لکی ہوں کہ میری شروع سے جو آئیڈیلز تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح, کوئی بہت ہی ٹاورنگ پرسنالٹی, گریٹ آئیڈیلز. یاسین صاحب بلکہ یہ بھی کہتے تھے یا تو تم کو پاگل تھی کہ تم نے مجھے یس کہا یا واقعی میں تم دیوانی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ میں واقعی میں دیوانی تھی. کیا یاسین ملک کبھی خواب میں آتے ہیں؟ یاسین بہت دفعہ آتے ہیں اور کبھی کبھی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ سالہ سال گزر گئے سہیل صاحب. یہ جو اداسی ہے نا یہ بہت لمبی ہو گئی ہے اور میں تیار ہو کے نکلتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے. اپنی مدر انہوں نے بھی مجھے یہی کہا ہوا ہے, یہی تربیت ہے کہ مشکل ترین وقت میں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بہادر ہے, کیا وہ گیو اپ کر دے گا. اور ہندوستان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مر جائیں. تو ان کو دکھانا ہے اصل میں, مقابلہ ان سے کرنا, اور یہ نروز کی بیٹل ہے, بیٹل آف اٹریشن ہے. بیٹی رضیہ سلطانہ کی کیسے تربیت کر رہی ہیں, اسے کیا بنانا چاہیں گی؟ بس اس کی تو آنکھ ہی اس میں کھلی ہے. اس نے تو شروع سے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایون جب میں اس کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی 7th منتھ تھا میرا and I was not well at all, بیڈ ریسٹ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا. یہاں پہ ایک میمو کیس شروع ہوا تھا, اس میں بھی ایک شخص تھے منصور اعجاز, انہوں نے وداؤٹ نہ اس کا کوئی کانٹیکٹ تھا کشمیر کے ساتھ اس کیس کا, انہوں نے یاسین صاحب پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ وہ را چیف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھیں اور میری حالت اتنی ان دنوں میں خراب تھی. تو یاسین نے کہا آپ جائیں وہاں پہ, بتائیں کہ اس آدمی کے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی کانفرنس کے اندر, اس کے پروفس دیں, فوٹوگرافس دکھائیں ان کو, کیونکہ یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے اس پہ. کشمیری جو نیشن ہے میں ان کا لیڈر ہوں, وہ غصے میں مجھے بھی مار سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ہارم کر سکتی ہے پبلک, تو یہ آپ جا کے کلیئر آؤ. وہاں پہ پھر میں گئی اور وہاں پہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز وغیرہ جو بینچ ان کا بنا تھا وہاں پہ پھر خیر انہوں نے مجھے چیئر دی, میں نے وہاں پہ وہ فائٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں ایڈمٹ ہو گئی تھی ہاسپٹل میں, کیونکہ پورا دن سے شام تک کھڑے ہو کے بات کرنی تھی. اینڈ میں انہوں نے جب مجھے کرسی دے دی کیونکہ میری حالت خراب تھی. پھر اس کے بعد جب یہ پیدا ہوئی اس نے جدائیاں ہی دیکھی اپنے والد صاحب کی, اور جب یہ سری نگر بھی گئی ہے تو اس پہ کتنا ٹارچر کیا انڈیا نے. جب یہ سینٹرل جیل میرے ساتھ جاتی تھی, میری گود میں تھی, اور پھر اس کے بعد اس کے آگے بندوقیں نکال لینا کہ مجھے انڈیا پسند ہے تمہیں یا پاکستان ہے. اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, وہ فیڈر والا ایک بچہ ہے, اس کو ماما پاپا دیٹ واز ہر ورلڈ. اور پھر اس کے بال پل کرنا, پھر کہ کہیں کچھ چھپایا تو نہیں ہوا جیسے کوئی ٹیررسٹ ہے بالوں میں, پھر اس کے پیمپرز پھاڑنا جیل کے اندر جیسے اس سے پیمپر میں کچھ خدا نخواستہ چھپایا, پھر اس کو اندر ایگزامن کرنا. یہ وہ مومنٹ تھا میری لائف کا, ڈیفائننگ مومنٹ تھا کہ جب میں واپس پاکستان آئی میں نے اپنی والدہ کو بتایا, انہوں نے کہا نہیں اب بہت ہو گیا, یاسین پہ جو کچھ ہوا, آپ پہ جو کچھ ہوا, فیملی پہ ہوا, وہ اب بچی پر ہو گیا. یو ہیو ٹو بی اے لائنس نا, یو ہیو ٹو بیکم اے وائس فار کشمیری ویمن اور چلڈرن کے لیے. تو پھر تب سے آپ کو پتا ہے 5 سال ہو گئے, 5.5 سال سے